پھر اس کے بعد یہ واقعہ ہے کہ سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو بابا حضور سے جو نعمت ملی اس کے متعلق مختلف روایتیں ہیں، وہ نعمت کس طرح ملی تھی۔ تو حضرت صوفی حمید شاعر قلندر نے جو ہے پوچھا بندگی شیخ الاسلام نصیر الدین چراغ دہلوی سے کہ بابا حضور نے کس طرح نعمت عطا کی تھی محبوب الہی کو۔ آپ نے فرمایا کہ ماجرا سنوں۔ جب میں نے عرض کیا فرمایا یہ قصہ دو طرح پر منقول ہے، یعنی دو روایتیں ہیں۔ بعض کہتے ہیں حضرت شیخ الاسلام فرید الدین گنج شکر کشتی پہ سوار تھے، کسی سفر میں حضرت کشتی میں جا رہے تھے، یہ حضرت کی سیرت میں بھی واقعہ موجود ہے محبوب الہی کی۔ سب یار سو گئے، شیخ الاسلام نے پکارا نظام، ہمارے شیخ جاگ رہے تھے۔ بولے لبیک یا شیخ۔ حضرت نے فرمایا نظام الدین کو پکارتا ہوں۔ پھر تھوڑی دیر بعد فرمایا کہ مسعود چاہتا ہے، پھر جناب شیخ کو نعمت عطا فرمائی۔ تو تمام لوگ سو گئے تھے، اس وقت جب آواز دی آپ ہوشیار بیٹھے ہوئے تھے، بیدار تھے، آپ نے روحانی نعمتیں سرفراز کی۔ یہ واقعات اور اپنے شیخ کی زبانی یہ سنا۔ اب یہ واقعہ وہ ہے جو حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی نے محبوب الہی کی زبان سے سنا۔ کون سا واقعہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک روز حضرت بدر اسحاق رحمۃ اللہ علیہ جو بابا حضور گنج شکر کے داماد تھے اور خادم تھے، وہ جو ہے آپ کے کمرے کے دروازے کے پاس بیٹھا کرتے، پاسبانی کرتے، کسی کی کوئی ضرورت حاجت ہوتی تو آپ جا کر اندر وہ حضرت کو اطلاع دیا کرتے۔ ایک مرتبہ وہ کہیں چلے گئے اور اپنی جگہ نظام الدین اولیاء کو بٹھا گئے۔ بدر اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مقام پر محبوب الہی کو بٹھایا، اور اگر شیخ دستک دے تو جواب دینا، اگر حضور مارے کھٹکا تو جواب دو، اگر کوئی ملنے آئے تو اندر جا کر خبر کر دینا، کوئی ملاقات کے لیے آئے تو کمرے میں جانا اور حضرت بابا حضور کو اطلاع کرنا کہ ملنے کے لیے آئے ہیں۔ غرض نظام الدین اولیاء ان کی جگہ دروازے پر بیٹھ گئے، حجرے کے اندر سے کچھ آواز آئی۔ محبوب الہی جب بیٹھے تھے، کیا ہوا؟ کان لگائے آپ نے دروازے کو اور وہ آواز سنی۔ یہ مشہور ربائی حضرت بابا حضور پڑھ رہے تھے، خواہم کہ ہمیشہ در ہوائے تو زیم، خاک شوم و زیر پائے تو زیم، مقصود من بندہ ز کونین توئی، از بحر تو میرم ز برائے تو زیم۔ تو نظام الدین اولیاء کہتے ہیں میں نے دل میں کہا نظام الدین یہ وقت ہے، اندر چلا جا۔ پھر سوچا یہ وقت حضرت کی کیفیت کا ہے، یعنی حضرت کیفیت میں ہیں، مست ہیں، وہ پیچھے اپنے ہاتھ کیے ہوئے وہ آگے پیچھے ہو رہے تھے کمرے کے اندر، اور یہی پڑھتے جاتے، خواہم کہ ہمیشہ در ہوائے تو زیم، خاک شوم و زیر پائے تو زیم، میں خاک بن جاؤں، تیرے پاؤں میں آ جاؤں تو مجھے کھندل دے، مقصود منے بندہ ز کونین توئی، میرے اس بندے کا کون ہے مقصود کونین میں، از بحر تو میرم و برائے تو زیم۔ تو اس طرح جو شعر پڑھتے جاتے اور آگے پیچھے ہوتے، تو محبوب الہی نے کہا کہ اب چلو یہ وقت خاص کیفیت کا ہے، اندر داخل ہوتے ہیں، اگر حضرت نے نعمت عطا کر دی تو بہت اچھا ہے، یا نہیں اگر غلطی ہو گئی تو معاف کر دیں گے، حضرت تو رحیم ہیں۔ یہ سوچ کر آپ جو ہے آہستہ سے دروازہ کھولا، اندر گئے اور ایک طرف جا کر سر جھکا کر کھڑے ہو گئے بابا حضور گنج شکر کے سامنے۔ شیخ کو دیکھا کہ دونوں ہاتھ پشت پر رکھے ہوئے ہیں، قبلے کی طرف چند قدم آگے بڑھتے ہیں، وجد فرماتے ہیں، پھر لوٹ آتے ہیں۔ یہ کیفیت صوفیاء کرام کی ہے۔ اب جس شخص کو جو ہے روحانیت سے واسطہ ہی نہ ہو، وہ ان کیفیتوں کو کیا سمجھے گا، اس کو کیا معلوم۔ حضرت جو ہے پڑھتے جاتے اشعار پڑھتے جاتے، شعر کے اوپر جو ہے آپ کو کیفیت طاری ہوتی، اور یہ پڑھتے جاتے، پھر دوسرا شعر پڑھتے، مقصود منے بندہ ز کونین تو یہ، تو سجدے میں چلے جاتے اور سجدہ کرتے، آپ پھر اٹھتے، اور پھر جب شیخ نے نظام الدین اولیاء کو دیکھا تو فرمایا اچھے وقت آیا ہے۔ اب یہ جو انٹری جو ہے یہ بڑی خاص ہے کہ کسی کو اگر کچھ نعمت ملنی ہوتی تو صحیح وقت پر جو ہے وہ مرید جو ہے اپنے پیر کے پاس پہنچ جاتا ہے، تو وہ ایک ہی لمحے میں جو ہے نعمت کونین جو ہے اسے مل جاتی ہے۔ شیخ فرید نے فرمایا دی ہم نے تجھے نعمت، کیا چاہتا ہے مانگ، کہا کہ استقامت مانگتا ہوں، مضبوطی سے میں ڈٹے رہوں مانگتا ہوں، استقامت مانگتا ہوں۔ شیخ نے فرمایا ہم نے عطا کیا۔ ہمارے شیخ فرماتے ہیں جو کچھ میں نے طلب کیا اس کا اثر اس وقت سے اپنے آپ میں پاتا ہوں۔ استقامت سے آپ دہلی میں رہے، حوادث آتے رہے، 17 بادشاہوں کا زمانہ دیکھا، لیکن آپ بڑی ہی کامیابی کے ساتھ سلسلے کا کام کرتے رہے اور استقامت کے ساتھ پوری زندگی محبوب الہی نے گزاری۔
اس کے بعد حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے کہ مدت سے میں آج تک پشیمان ہوں کہ افسوس اس وقت پر یہ کیوں نہیں چاہا کہ حالت سما میں مروں۔ محبوب الہی فرماتے کہ میں نے استقامت مانگی، میں یہ کہتا کہ حالت سما میں میری موت ہو جائے، اگر وہ مانگتا تو وہ بھی مل جاتا، اور قرب سما میں مرنے کا ہوگا جو آپ سے اس امر کی تمنا فرماتے، یعنی آپ کو اس قدر جو ہے سما سے رغبت تھی کہ آپ تمنا فرماتے کہ سما کی حالت میں جو ہے آپ کا انتقال ہو۔